اللہ کے لیے کوئی انتخابات میں انتخابات نہیں چاہیے ہمیں. امن چاہیے. یہ ان الو کے پٹوں کو کھڑا کیا ہے آپ کے سامنے. میں تو آپ کی جوتیوں کا خادم ہوں. ان کے ہاتھ میں گن دے کر کے یہ ہمارے نماز میں امام امامت کر رہا ہے اور یہ لوگ کھڑے. ہماری نمازوں کا کیا ہوگا؟ یہ پتلون پہن کر کے بعض ہمارے سامنے کھڑے ہوتے گن لے کر کے. لوگوں کو اگر بے چینی ہوتی تھی، لوگ ڈرتے تھے تو مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے. مسجدوں میں اب سب سے زیادہ آگ جل رہی ہے، مدرسوں کے اندر سب سے زیادہ آگ جل رہی ہے. آپ کی نمازوں کا کیا ہوگا؟ میری نماز کا کیا ہوگا؟ میں کیسے نماز پڑھاؤں گا؟ یہ الو کے پٹے یہ بھی کھڑے ہیں. کوئی لانڈی سے آتا ہے، کوئی حیدرآباد سے یہاں عید پڑھنے کے لیے آتا ہے، کوئی ہبچوکی سے آتا ہے، اور کچھ ساتھی مجھے معلوم ہے کہ رات کو بسوں میں سوار ہو کر کے کوئٹے سے یہاں آتے ہیں. میں نالائق سلام پھیر کر کے یہاں سے بھاگ جاتا ہوں اور آپ سے ملاتا نہیں، ہاتھ نہیں ملاتا. میں کسی میر معتبر کا، بادشاہ کا بیٹا ہوں، اتنا بڑا آدمی ہوں کہ آپ سے ہاتھ نہیں ملاتا. میرے طلبہ جو 500-600 مجھ سے بخاری شریف پڑھ رہے، پورے سال میں ان سے ملاقات بس صرف سبق پڑھا کر کے دور دور سے ان کو دیکھ کر کے ان کی پرچیاں مجھے آ جاتی ہیں. ان کی پرچیاں میرا کلیجہ باہر نکلتا ہے کہ استاد جی آپ کے دیکھنے کے لیے ہم لوگ خیبر پختون چھوڑ کر کے آئے اور استاد جی آپ ہم سے ملتے نہیں ہیں. ہمارا چین اور ہمارا سکون جو ہے نا، ملک کے اندر نہ میری مائیں اس 4 دیواریوں کے اندر محفوظ ہے، نہ بہنیں محفوظ ہیں، نہ میرا کوئی بھائی محفوظ ہے، نہ کوئی مسلمان محفوظ ہے. مالدار ہے وہ بھی رو رہا ہے، غریب ہے وہ بھی رو رہا ہے، مولوی بھی رو رہا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ اس حالت میں آپ کی نماز کیا ہوگی؟ میں ان حالات میں آپ کو کیسے نماز پڑھاؤں؟ میرے دائیں بائیں یہ لوگ کھڑے. آپ لوگ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں. ادارے آ کر کے ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ 30 کروڑ آپ کے لیے رکھا ہے انعام، تو تم نے مشورہ کیا ہوگا نا ان سے. کوئی کہتا ہے 26 کروڑ، کوئی کہتا ہے فلان حکومت کے نشانے پر آپ، کوئی کہتا ہے فلان حکومت کے نشانے پر آپ ہے، کوئی کہتا ہے فلان حکومت. تقی صاحب فقیر قسم کا، مسکین قسم کا انسان، اس غریب پر کتنے مرتبہ، کتنے علماء پر حملہ. یہ حافظ حمداللہ پر غریب پر کل جو حملہ ہوا، یہ کیا ہے؟ صرف قادیانی کو، یہ رافضی کو بھی برا نہیں کہتا. پورے ملک کو انہوں نے، حضرت گزارش یہ ہے، عاصم منیر صاحب گزارش یہ ہے، یہ جمہوری حکومتوں سے کچھ نہیں ہوگا. کچھ مولویوں کو بھی لٹکا دو. یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلانا مولوی پکڑا گیا، بدکاری کرتے ہوئے پکڑا گیا، فلانا مولوی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس طرح وہ دوسری جرم کے اندر پکڑا گیا، فلانا آپ کا لیکچرار پروفیسر. اللہ کے لیے سب سے پہلے مولوی کو لٹکا دو، مولوی کو لٹکا دو. کون ہوتا ہے وہ مولوی؟ ایک میری ماں ہے، اس ماں کا ایک بیٹا ہے اور وہ چوری کرتا ہے. اس کا ہاتھ جب کاٹا جاتا ہے، وہ اماں رو رو کر کے آ کر کے کہتی ہے، اے عمر، ایک بیٹا ہے کمانے والا، آپ اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹیں گے، مجھے کون مجھے کما کر کے دے دے گا؟ عمر آپ اس کے ہاتھ کو. عمر کہتے ہیں، اماں میں تیرا بیٹا ہوں. ایک مرتبہ اس نے چوری نہیں کی ہے، ایک مرتبہ 2 مرتبہ کو اللہ پکڑتا نہیں ہے. اماں جی یہ آپ کا بیٹا پرانا عادی ہے، یہ قدیمی چور ہے. اماں جی خدا کا حکم اس پر جاری ہوگا، میں آپ کا بیٹا ہوں. میں عمر جو ہے نا، جو مجھ سے بن پائے گا اٹھا کر کے آپ کے گھر پہ لا کر کے پہنچا دوں گا، لیکن چور کو میں معاف نہیں کر سکتا. غامدیہ عورت صحابیہ، اس سے چوری ہو جاتی ہے، اس کے لیے صحابہ سفارش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، واللہ لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدا.
اگر وہ سیدۃ نساء اہل الجنت، جنت کے تمام خواتین کا سردار میری بیٹی فاطمہ، اگر خدا کی قسم وہ بھی چوری کرے، محمد اس کو بھی معاف نہیں کرے گا۔ مولوی کون ہوتا ہے کہ اگر لواطت کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے یا زنا کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے اور پھر فیس بک پر اس کی تصویر دکھاتے ہیں؟ اور آپ کا لیکچرر، پروفیسر، آپ کا افسر کون ہوتا ہے؟ اور آپ کے وہ بڑے لوگ کون ہوتے ہیں جو کسی نیچے والے ملازم سے کہتے ہیں اپنی بیٹی آپ کی سنا ہے، بیٹی آپ کی خوبصورت ہے، وہ بیٹی مجھے دے دو، پھر آپ کو ترقی کر کے 19 گریڈ پر آپ کو ترقی دے کر کے پہنچا دوں گا، اپنی بیٹی میری حوالہ کر دو۔ لعنت، اس سے بڑھ کر کے اخبارات میں باقاعدہ کالم بھی آتے ہیں۔ یہ آپ کے افسر ہوتے ہیں، یہ حرام خور، ہر محکمے میں حرام خور ہے۔ حافظ صاحب آپ کو اس قرآن کا واسطہ ہے، مجھے ایسی جمہوریت نہیں چاہیے، لعنت بھیجتا ہوں اس جمہوریت پر جس میں ماؤں کی، بہنوں کی، یہ بھائیوں کی جان محفوظ نہیں، مال محفوظ نہیں، ملک محفوظ نہیں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، مکان نہیں۔ مہربانی کرو، ملک کے اندر بغاوت اٹھ رہی ہے۔ خدا کی قسم پاکستان جیسا پیارا ملک کہیں کائنات کے اندر بھی آپ کو ملے گا بھی نہیں۔ اس قسم کا عزیز ملک یہ ملک ہمیں عزیز ہے۔ ملک کے اندر بغاوتیں اٹھ رہی ہے۔ رافضیوں کے ایک بل پاس ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، صحابہ کو گالی نہ دیں، اہل بیت کو گالی نہ دیں۔ یہ خدا اور قرآن کے دشمن باقاعدہ احتجاج کر رہے۔ سکھ بھی پریشان نہیں، دوسرے بھی پریشان نہیں۔ گلگت کے اندر ایک الگ سلسلہ، چترال کے اندر ایک الگ سلسلہ۔ لٹکاؤ، کچھ ذاکروں کو لٹکاؤ۔ جو مولوی ذاکر متا کرتے ہوئے پکڑا جائے اس کو بھی لٹکاؤ، جو مولوی پڑھاتے ہوئے پکڑا جائے اس کو بھی لٹکاؤ، اور چوری کرتے ہوئے اس کو بھی لٹکایا جائے، پروفیسروں کو لٹکاؤ۔ خدا کی قسم 50-30 کو اگر آپ لٹکائیں گے، اس کے بعد اگر یہ اس قسم کی بے غیرتیاں ہوئی آپ کے ملک کے اندر، مولوی منظور زندہ ہو تو لعنت کر لینا، ورنہ میری قبر پہ لعنت کر لینا۔ کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی اس طرح نہیں کرے گا۔ اس لیے گزارش ہے اپنے زمام اقتدار والے حضرات سے، حافظ صاحب سے خاص طور پر، کہ پاک فوج سے کہ اگر آپ ہمارے دلوں کے دھڑکن بننا چاہیں اور اپنی اس پرانی عزت کو، اس پرانی وقار کو، جو کہ ہر میری ماں اور بہنیں، تہجد گزار خواتین جو آپ کے لیے دعائیں کیا کرتی تھی، اور بوڑھے آپ کے لیے کہ اللہ ہماری پاک فوج کی حفاظت فرما دے، آج ان دعاؤں سے محروم ہو گئے۔ کچھ افراد ہے، بڑی تعداد ہے، آپ یہ کر دو، مجرموں کو لٹکا دو، چھوڑو، کوئی انتخابات میں انتخابات نہیں چاہیے۔ جیسے ڈالر کو نیچے لائے آپ، اور جھٹکا دے دو، اور یہ جو بڑے بڑے گینڈے ہیں ان کو لٹکا دے دو، پکڑ کر ان کو۔ اور ایک سیاسی مولوی صاحب کہہ رہا ہے کہ جی وہ جیل میں جو عمران خان کو رکھا گیا ہے اس کو جو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ میدان میں مقابلہ کرے، جیل میں کیوں رکھا؟ جو چور ہوگا، چاہے وہ زرداری ہو یا شہباز شریف ہو یا کوئی بھی ہو، نواز شریف کو 1 مرتبہ آپ نے آزمائے، 50 مرتبہ آزمائے، پیپل پارٹی کو 1 مرتبہ آپ نے آزمائے، 50 مرتبہ۔ لا یلدغ المومن من جحر واحد مرتين، ایک سوراخ سے مومن کو 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا۔ ہم مومن ہیں، ہم ان سے ڈس گئے ہیں، انہوں نے ہمیں ڈسا ہے، ان میں کوئی بھی نہیں ہے، سارے کے سارے چور ہے۔ خدا کے لیے اپنے کسی فوجی کو، کسی خدا ترس کو، ہمیں وہ چاہیے، ہمیں جمہوریت انتخاب نہیں چاہیے، ہمیں اپنی جان کی حفاظت چاہیے، ماؤں کی عزت چاہیے، بہنوں کی عزت کی حفاظت ہمیں چاہیے، ملک کی حفاظت ہمیں چاہیے۔ لعنت بھیجتے اس قسم کی جمہوریت پر جس پر میری مائیں اور بہنیں محفوظ نہ ہو۔ اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ کچھ مجرموں کو لٹکا دو، چاہے وہ ملا ہو یا وہ تبلیغی بھی ہو، اور آپ کو پتہ بھی ہے اخباروں میں دینے کا کیا مطلب ہے، ثبوت تواتر تک ثبوت پہنچ چکا ہے۔ مولوی کو بھی لٹکا دے ان مولویوں کو کہ جو پکڑے جاتے، اور اپنے ان پروفیسروں کو بھی لٹکا دے، انشاءاللہ ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ لوٹنے والے جنہوں نے اب بھاگ گئے، اب ہم لوگ ادھر ادھر نکلتے، یہ لینڈ مافیا والے سارے بھاگ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ڈالر کو حافظ صاحب نے نیچے لایا، اللہ جزائے خیر دو اس کو، کچھ جھٹکے مٹکے ہو گئے اس سے۔ آپ کو آج کل کوئی لینڈ مافیا والے نظر آ رہے؟ سارے مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے، کچھ تبلیغ میں جا رہے، کچھ دبئی میں تشکیل کر رہے، کچھ باہر ملک میں نکلے ہوئے، شلواروں کے جامع گیلا ہو چکے، بھاگے ہیں، سارے کے سارے بھاگے، اور سارے۔ خدا تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، خدا اس ملک کی حفاظت فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔